ہے اس کا معنی ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہ جیسے ہم نے کہا جمع کرنا، ملانا، لکھا جائے، صحیفہ، فرض، حکم وغیرہ وغیرہ۔ اب اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہے؟ شرعاً علماء نے اس کی کیا تعریف کی ہے؟ کہتے ہیں کتاب مستقل حیثیت کے حامل مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ کتاب اس مجموعے کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے مسائل بیان کیے جائیں۔ جیسے کوئی بھی کتاب جب ہم لیں گے اس میں بہت سی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں طہارت کے مسائل بھی آ گئے، نماز کے مسائل بھی آ گئے، زکوٰۃ کے مسائل بھی آ گئے، حج کے مسائل بھی آ گئے، ارکان ایمان بھی آ جائیں گے، ارکان اسلام بھی آ جائیں گے، ہے نا، بیوع کا مسئلہ بھی آ جائے گا، نکاح کا مسئلہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ تمام جتنے مسائل اس میں جمع کیے گئے، اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے کتاب۔ تو یہ کہہ رہا ہے اصطلاحی تعریف یہی ہے کہ کتاب مستقل حیثیت کے حامل مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کئی انواع یعنی ابواب پر مشتمل ہو یا نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے کتاب بعض اوقات کئی ابواب پہ مشتمل ہوگی اور بعض اوقات کئی ابواب پہ مشتمل نہیں ہوگی بلکہ مختصر ہوگی۔ بعض اوقات کوئی کتاب لکھتا ہے 10 پیج کی، 20 پیج کی، ہے نا، اور کوئی لکھتا ہے 1000 پیج کی، 2000 پیج کی۔ یہ اس کو اپنی مرضی ہے، اس کے اندر کتنی علم کیا کہتے ہیں علمی صلاحیت ہے، یا اس کے پاس کتنا علم ہے، یا اس کے پاس کتنا وقت ہے۔ وقت کے حساب سے، علم کے لحاظ سے وہ کتاب لکھتا ہے، اور کتاب میں بعض اوقات ابواب بھی آتے ہیں، بعض اوقات ابواب کے بغیر بھی کتاب لکھی جاتی ہے۔ تو بہرحال مختلف مسائل کو ایک کتابی شکل دی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں کتاب۔ لغوی وضاحت: پاکیزگی، اب جو طہارہ لفظ طہارہ اوپر آیا، یا اب اس کی یہ کیا کہتے ہیں شرح کرے گا۔ کہتے ہیں پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاک ہونا، پاک کرنا، سب اس کے معانی ہیں۔ کس کے معنی؟ یعنی طہارت کے۔ طہارت کے یہ لغوی معنی ہے۔ ایک معنی ہے پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاک ہونا، پاک کرنا، سب اس کے معنی ہیں یا معانی ہے۔ اور یہ بابی طہورا یطہرو یا نصرا اور نصرا اور کرما کا مصدر ہے۔ لفظ طہور تاکہ ضمہ کے ساتھ، تاکہ ضمہ کے ساتھ جب آئے گا، پیش کے ساتھ جب آئے گا، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، کا چیز کرن پاک۔ بابی باب طہورا سے مصدر، طہورا سے مصدر ہے، اور لفظ طہور تا کے فتح کے ساتھ پاک یا پاک کرنے والا، پاک یا پاک کرنے والا۔ اگر ہم تو پر زبر پڑھیں گے اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا یا پاک کرنے والا۔ بروزن فعول، صفت مشبہ کا صیغہ ہے طہرن۔ حالت حیض کے خلاف حالت کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ عورت ابھی حالت حیض میں ہے، لیکن جب وہ پاکی میں ہے ہم کہتے ہیں یہ حالت طہر میں ہے۔ تو طہر جو ہے یہ حالت حیض کی برعکس ایک حالت ہے۔ یہ وہی کہہ رہا ہے طہر حالت حیض کے خلاف حالت کو کہتے ہیں۔ تطہیر تفعیل کا معنی پاک کرنا ہے۔ تطہیر تفعیل کا معنی پاک کرنا ہے۔ تو تطہیر کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ اصطلاحی و شرعی تعریف، چاہے آپ اصطلاحی تعریف کہیے، چاہے آپ شرعی تعریف کہیے، چاہے علماء کے پاس اس کی کیا تعریف ہے وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہے۔ امام شافعی اور امام نووی رحم اللہ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حدث کو رفع کرنا۔ حدث کو رفع کرنا، حدث کہتے ہیں بے وضو ہونا، حدث کہتے ہیں بے غسل ہونا۔ حدث کی 2 قسمیں ہیں، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور یہ آپ لوگوں نے اہل علم سے اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہوگا۔ حدث کی 2 قسمیں ہوتی ہے، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر کہتے ہیں جس سے بے غسل ہونا، کوئی انسان جنبی ہو گیا، کسی انسان نے اپنی بیوی سے مجامت کر لی، یا اسی طرح سے کوئی آدمی محتلم یہ ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، تو اس کو آپ کیا کرنا ہے؟ اس کو غسل کرنا ہے۔ یہ آدمی جو ہے یہ حدث اکبر کا شکار ہے، اب اس کو حدث اکبر زائل کرنا ہے، اس کو غسل کرنا ہے۔
حدث اکبر ہے جیسے وضو ٹوٹ گیا ہے نا، تو حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر اور حدث اصغر. تو کیا امام شافعی اور امام نووی رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں حدث کو رفع کرنا، یعنی طہارت کو کہتے ہیں، طہارت کے معنی ہے حدث کو رفع کرنا. کیا مطلب؟ یعنی دور کرنا. ابھی مثال کے طور پر میں ہوں یا آپ ہیں یا ہم میں سے کوئی مسلمان ہے، وہ بے وضو ہے، ابھی عشاء کی نماز ہونے جا رہی ہے، اذان ہو گئی، ہاں ہم اٹھیں گے، ہم سب سے پہلے چونکہ میں بے وضو ہوں، مجھے وضو نہیں ہے، میں جاؤں گا باتھ روم میں جاؤں گا پانی لے کر، وہ میں وضو کروں گا. تو میں اپنے حد سے اصغر کو دور کر رہا ہوں، رفع کر رہا ہوں. اسی طرح سے نجاست کو زائل کرنا، اگر کپڑے میں کہیں نجاست لگی ہے، جگہ میں نجاست گندگی لگی ہے، تو گندگی کو دور کرنا، گندگی کو ہٹا دینا، اس کو دھونا، اس کو زائل کرنا، ان سب کا نام ہے طہارت. یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ امام شافعی اور امام نبی رحمہ اللہ کی تعریف ہے. اسی طرح سے ائمہ حنابلہ، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں حنبلی، مالکی، یعنی حنابلہ ان علماء کو کہتے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فالورز ہیں، جو ان سے مسائل لیتے ہیں. مالکیہ وہ علماء ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد سمجھ لیجیے، یا ان کے مسائل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مسائل کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ائمہ مالکیہ. ان کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں طہارت ایسی حکمی صفت ہے، طہارت ایسی حکمی صفت ہے جو اپنے موصوف کے ساتھ یا اس میں یا اس کے لیے نماز کے جواز کو ثابت کرے، نماز کے جواز کو ثابت کر دیتی ہے. یعنی یہ بھی وہی تعریف ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جب انسان بے وضو ہے، بے وضو سے وہ اٹھا، اس نے وضو کرنا شروع کر دیا، تو وضو کرنے والا اس کو کہتے ہیں موصوف، یعنی فاعل اس کو ہم کہتے ہیں. وہ گیا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کو اب یہ طہارت جو ہے، طہارت اس کا نام ہے کہ اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز ادا کرے، وہ نماز پڑھے، وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. تو یہ وہی کہہ رہا ہے کہ طہارت ایسی حکمی صفت ہے جو اپنے موصوف کے ساتھ یا اس میں یا اس کے لیے نماز کے جواز کو ثابت کر دیتی ہے. جو ہی کسی انسان نے، چاہے مرد ہو یا عورت، مسلمان ہے، اس نے وضو کیا، بے وضو تھا وضو کیا، یا بے غسل تھا غسل کیا، غسل کے بعد اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ عبادت کرے، اس کے لیے اب عبادت کرنا جائز ہے. ائمہ حنفیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تھا، ان کے جو فالورز ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، ہے نا، جنہوں نے ان سے مسائل لیے ہیں، جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے، ان کو حنفیہ کہتے ہیں. ان کی تعریف کیا ہے؟ وہ تعریف کرتے ہیں کہ طہارت سے مراد نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں طہارت سے مراد کیا ہے؟ نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنا، خواہ نجاست حقیقی ہو مثلا گندگی و پاخانہ وغیرہ، یا حکمی ہو مثلا حدث و بے وضوگی وغیرہ. یہ آپ لوگوں کو سمجھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی. نجاست حقیقی مثلا گندگی، پیشاب کہیں لگا ہے، بڑا پیشاب ہی نظر آ رہا ہے، چھوٹے بچے نے پیشاب کیا کسی کپڑے پر، وہ کپڑا جو ہے گیلا ہے، سمجھ لو یہ نظر آ رہا ہے، یہ حقیقی ہے. اب کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی، کیا یہ نظر آ رہا ہے؟ یہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کو ہم کہہ رہے ہیں حکمی. حکمن یہ بے وضو ہے، حکمن اس کو طہارت حاصل نہیں ہے، اب اس کو وضو کرنا ہے. لیکن اگر گندگی لگی ہے، گندگی نظر آ رہی ہے، اتنا ہی کپڑا ہمیں صاف کرنا ہے، اتنی ہی جگہ ہمیں صاف کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے گندگی. اس کا مطلب ہے نجاست کی دو قسمیں ہیں جیسے علماء نے بیان کیے ہیں، ایک ہے حقیقی، دوسرا ہے حکمی. حقیقی جیسے گندگی ہے، پاخانہ ہے وغیرہ وغیرہ، حکمی جیسے بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے بس جس میں ایک ہی نوع سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں، جس میں ایک ہی
نو کے مسائل بیان کیے جائیں. یعنی پانی کہتا ہے پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جس میں ایک ہی نو سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں. آگے چلیے نمبر 4 پر ہے لفظ میاں معاون کی جمع ہے, پانی کی جمع ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری دی. ہم نے کہا جو میاں ہے یہ اصل میں معاون کی جمع ہے. اس کے جنس ہونے کے باوجود اس سے اختلاف انواع, مثلا یہ کیا ہے آگے, ہاں مثلا کنویں کا پانی, مثلا کنویں کا پانی, جو سمندر ہے کنواں ہے اس کا پانی, سمندر کا پانی, کنویں کا پانی, چشمے کا پانی وغیرہ پر دلالت کے لیے جمع لایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اصل میں جو ہے پانی کو پانی ہی کہتے ہیں, صرف ماں کہتے ہیں, ماؤن پانی. لیکن جب بہت قسمیں جمع ہو گئی پانی, اختلاف انواع کی وجہ سے ہم نے پانی کو جمع لایا. مثلا سمندر کا پانی, کنویں کا پانی, آسمان بارش کا پانی, چشمے کا پانی, اولوں کا پانی, برف کا پانی, بارش کا پانی. جب اتنے سارے نام جمع ہو گئے اس کے بعد ہم نے اس کو معاون سے میاہ کر دیا, یعنی پانیوں, ہے نا, بہت سے پانی. اس کے بعد کہتا ہے اب ہے قرآن کریم کی دلیل, ادلہ قرآنی لائے گا یہ. اس طرح سے احادیث سے بعض ادلہ یہ بیان کرے گا صاحبی کتاب. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ارشادی ربانی ہے, ارشادی باری تعالیٰ ہے, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, الفرقان آیت نمبر 48 یعنی 48. اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. اس کا مطلب ہے کہ پانی جو آسمان سے اترے گا, آسمان سے نازل ہوگا, وہ پانی پاک ہے. وہ پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے. آپ کو پتا ہے جس بھی پانی سے ہم طہارت حاصل کرنا چاہیں, پاکی حاصل کرنا چاہیں, اس پانی کے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے شرط ہے کہ پانی خود بھی پاک ہو, تب جا کے پانی پاک کرے گا. ورنہ اگر پانی خود پاک نہ ہو لیکن خالی اس کو نام ہو یہ پانی, تو وہ پاکی کے لیے کافی نہیں ہے. بلکہ پانی کے لیے 2 شرطیں. اہم شرط یہ ہے کہ پانی خود بھی پاک ہو اور پانی دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہو. کبھی کبھار پانی پاک ہوگا لیکن دوسرے کو پاک نہیں کرے گا. کبھی کبھار اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ پانی کے لیے یہ 2 شرطیں اہم ہیں. ایک تو پانی جو ہے پاک کرنے والا ہو اور پانی خود بھی پاک ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی, طہوراً پاک. ایک اور دلیل ہے, ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے, وَيَنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, اور وہ تم پر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہے, ایسی ہستی ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ پانی کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے. اب اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہم پر نہ ہوتی, پانی نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ پانی نہ برساتا, تو دنیا میں کیسے ہم پاکی حاصل کرتے, کیسے ہم نہاتے, کھاتے, پیتے, ہے نا, ہم زندہ رہتے. تو پانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ پانی نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آسمان سے نازل شدہ پانی جو ہے وہ پاک ہے, اس سے وضو کیا جا سکتا ہے, اس سے غسل کیا جا سکتا ہے. آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا, جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے, پرانے زمانے میں اتنی ترقی نہیں تھی کہ بعض اوقات پانی نہیں ہوتا تھا گاؤں میں, بعض اوقات شہروں میں بھی, پہاڑوں پہ بھی. تو لوگ جب برف باری ہوتی تھی پانی نہیں ملتا تھا, ہے نا, تو برف لاتے تھے باہر سے اور برف کو پگھلاتے تھے اور اس سے وضو کرتے تھے, اس کو پکانے میں استعمال کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی اسی میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہے, وہ ذات ہے جو تم پر آسمان سے بارش برساتا ہے اور تاکہ تمہیں اس سے پاک کرے, تاکہ تم اس سے پاکی حاصل کرو. یہاں باقی چیزوں میں بھی پانی استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 3, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ مصادر کی بہت سی قسمیں ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں مصادر اسلام، المصادر الاسلامیہ، یہاں آپ کہیں گے مصادر اسلام۔ مصادر اسلام بہت سارے ہیں، لیکن دو اہم ہیں، دو جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ پہلا ہے قرآن اور دوسرا ہے احادیث طیبہ، نبی وسلم کے ارشاد، یہ کیا کہتے ہیں ارشادات۔ تو سب سے پہلے مصنف نے قرآن سے استدلال کیا، قرآن کی آیات پیش کی، اب اس کے بعد احادیث طیبہ پیش کرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، پانی پاک ہے اور اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پانی جو ہے پاک ہوتا ہے، اور یہ جو تفصیل بعد میں آئی کتنا پانی پاک ہوگا کتنا نہیں ہوگا وہ آگے آئے گا، لیکن مطلقاً یہاں دلیل ہے کہ پانی پاک ہے اور پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ نمبر 4، سمندر کے پانی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تک اس پانی کے بارے میں بیان ہو رہا تھا، آسمان کے پانی کے بارے میں، یعنی آسمان کا جو پانی ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد سمندر کے پانی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں، سمندروں میں ہم سفر کرتے ہیں، کئی دن لگتے ہیں، کئی مہینے لگتے ہیں، ہم اپنے ساتھ پانی لیتے ہیں لیکن وہ پانی ہمارے پیاس کے لیے یہ کیا کہتے ہیں کافی ہوتا ہے یا کم پڑ جاتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کریں گے تو پیئیں گے کیا، زندہ کیسے رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا الطہور، نے سمندر کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، وماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی بھی پاک ہے اور سمندر میں جو خود مردہ ہے جیسے مچھلی ہے وغیرہ وہ بھی پاک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک سوال کے جواب میں دو جواب دیے، بتا سکتا ہے کوئی کیسے؟ شاباش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے صرف ایک سوال کیا، نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے پانی کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے سمندر کے پانی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں دو جواب دیے، دو مسئلے بیان فرمائے، کیا کیا؟ السلام علیکم۔ پانی پاک ہے اور وہ دوسروں کو بھی پاک کر سکتے ہیں، اور اس میں جو بھی مطلب مردے مطلب وہ جانور ہے مچھلیاں۔ جزاک اللہ، بالکل صحیح ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو مسئلے بیان کیے، ایک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمندر کا پانی بھی پاک ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اگر تم لوگوں کو بھوک لگے سمندر کے درمیان یا تمہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑے، تمہیں کھانا پینا ختم ہو جائے، تو سمندر میں جو خود مردے ہیں مچھلی ہیں وغیرہ وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، تم سمندر میں مردار چیزوں کو بھی کھانے میں استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں دو جواب دیے۔ تو بعض اوقات استاد سے پوچھا جاتا ہے ایک سوال لیکن استاد اضافی جواب دیتا ہے، بعض اوقات نا 2 مسئلے 3 مسئلوں کا حل بتا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ استاد کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک سوال کے بدلے 2 جواب یا 3 جواب دے سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین معلم تھے، سب سے بہترین مرشد تھے، سب سے بہترین حکیم تھے، استاد تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کی یہ کیا کہتے ہیں بدلے 2 جوابات یہ کیا کہتے ہیں ارشاد فرمایا سمندر کا پانی بھی حلال ہے، پاک ہے، اور سمندر میں جو خود مردے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہے، ان سے بھی تم استفادہ کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے نمبر 5، سادے پانی کے طاہر مطہر ہونے پر اجماع ہے، سارے پانی کے طاہر مطہر ہونے پر اجماع ہے، یعنی جتنے بھی پانی ہے، چاہے سمندر کا پانی ہے،
چاہے کنویں کا پانی ہے، نالے کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، آسمان سے برسنے والا پانی ہے، اولے ہیں، برف ہیں، جتنے بھی پانی کا سسٹم ہے، یہ سب جو ہے یہ تمام کے تمام پانی جو ہے طاہر پاک بھی ہے اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ اس پر علماء کا اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب یعنی اتفاق علماء کا ہے، صحابہ کا اس میں اتفاق ہے، تابعین کا اس میں اتفاق ہے، اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پانی کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، وہ پاک بھی ہیں، پاک کرنے والے بھی ہیں، اور ان چیزوں کو آپ کھا بھی سکتے ہیں، استعمال بھی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ پاک کرنے والا کیا مطلب، یعنی وہ خود بھی پاک ہے، اور اگر آپ اس کو چائے میں استعمال کریں گے، سبزی میں استعمال کریں گے، کھانے میں استعمال کریں گے،